یأوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو میرا ساتھ دے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصرت کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نہیں، مکۃ المکرمہ چھوڑا نہیں جب تک کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہو گئے، آپ کی مدد کرنے کو تیار نہ ہو گئے، آپ کے لیے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہجرت ہوگی نہیں جب تک کہ نصرت نہیں ہوگی، جب نصرت ہوگی تبھی ہجرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر گئے نہیں جب تک کہ لوگوں نے یہ نہ کہہ دیا کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری صلاحیت استعدادیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے قربان کر دیں، آپ کی ہم جان کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ جب نصرت کے لیے ساتھ دینے کے لیے لوگ تیار ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ چھوڑا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ چھوڑ کر راہ خدا کے اندر تشریف لے گئے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ بتا رہا ہے من ینصرنی، کہ اکیلے سے کام نہیں ہوگا، اکیلے سے کام نہیں ہوگا، محنت کرنی پڑے گی، جماعت بنانی پڑے گی، ساتھی تیار کرنے پڑیں گے، لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں گی، خوشامدیں کرنی پڑیں گی، لوگوں کو متوجہ کرنا پڑے گا، لوگوں کی خوشامدیں کرنی پڑیں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتیں کر رہے، خوشامدیں کر رہے اور جماعت تیار کر رہے ہیں، تو ہمیں اور تمہیں کتنی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اور تمہیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں اور تمہیں کتنا جان و مال لگانا پڑے گا۔ یوں ہی نہیں 5 مہینے کی جماعت تیار ہوگی، یوں ہی نہیں 4 مہینے کی جماعت تیار ہوگی، یوں ہی نہیں چلے کی جماعت تیار ہوگی، یوں ہی نہیں عشرے کی جماعت تیار ہوگی، یوں ہی نہیں سہ روزے کی جماعت تیار ہوگی، یوں ہی نہیں مسجد کی مسجد وار جماعت مضبوط ہوگی، یوں ہی نہیں لوگ مشورے میں بیٹھ جائیں گے، یوں ہی نہیں لوگ تعلیم میں بیٹھ جائیں گے، یوں ہی نہیں لوگ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کرنے لگیں گے۔ ہمیں تو بار بار کہنا پڑے گا، بار بار دعوت دینی پڑے گی، بار بار تبلیغ کرنی پڑے گی، بار بار لوگوں کی منتیں خوشامدیں کرنی پڑیں گی۔ یہ اصرار کرنا یہ تبلیغ میں، دعوت میں مستحب ہے۔ اللہ فرما رہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر رہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں؟ حالانکہ اللہ فرما رہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں۔ اور پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر رہے؟ یہ تو قرآن مقدس کی آیت کے خلاف ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارے نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، وہ تو جو وحی ان کو کی جاتی ہے وہی کرتے ہیں، اس کے خلاف آپ نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہے افانت تکرہ الناس۔ حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یہاں اللہ جو فرما رہے افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر رہے، فرمایا یہ اکراہ نہیں تھا۔ اکراہ کہتے ہیں زبردستی کرنے کو، اور اصرار کہتے ہیں بار بار کہنے کو۔ تو اصرار کرنا، بار بار کہنا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر رہے ہیں، یعنی آپ بار بار لوگوں کو کہیں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بار بار کہنا یہ تبلیغ میں مستحب ہے، یہ دعوت میں مستحب ہے۔ بغیر بار بار کہے بات نہیں بنے گی، بغیر بار بار کہے دل میں بات اترے گی نہیں، بار بار کہنا پڑے گا۔ خود اللہ فرما رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ اس سال کے کتنے متشابہ لگیں گے؟ ابھی 5ویں پارے میں تو 8ویں پارے میں پہنچ جائیں گے، 8ویں میں تو 12ویں میں پہنچ جائیں گے، 12ویں میں تو 25ویں میں پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے افضل، سب سے عمدہ، اعلیٰ بات قرآن مقدس اتاری ہے کتابا متشابہا۔ یہ کتاب ایسی ہے جو باہم ملتی جلتی ہے، ایک بات یہاں بیان کی گئی، دوسری بات دوسرے الفاظ کے ساتھ دوسرے پارے میں بیان کی گئی، دوسری صورت میں بیان کی گئی، دوسرے رکوع میں بیان کی گئی، اس لیے حافظ صاحب کو متشابہ لگتا ہے، یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ایک بات کو قرآن میں بار بار مختلف انداز میں مختلف الفاظ سے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ ہم نے قرآن میں بار بار ایک بات کو بیان کیا ہے کہ بار بار بات بیان کرنے سے بات دل کے اندر اترے گی، ایک دم بات دل میں نہیں اترے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا حکم بن کیسان کو، آپ نے فرمایا اسلم، بھائی اسلام لے آؤ، آمین باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ روایت میں فاقالا، بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، بہت لمبا بیان کیا، بہت لمبی تشکیل کی، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے اور وہ
بات نہیں مان رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی، رسول اللہ منت کر رہے، خوشامدیں کر رہے، کہا اللہ کے رسول دعنی اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول مجھے حکم دے دو کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں ماننے والے، آپ مجھے کہو کہ میں اس کی گردن اڑاؤں، وہ بھی اس کو جہنم میں پہنچا دوں۔ بل التفت الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو اطعتکم، اگر میں تمہاری بات مان لیتا اور اس کی تشکیل چھوڑ دیتا، بار بار سمجھانا اور بار بار کہنا اس کو چھوڑ دیتا، قتلتہ، اور اس کو قتل کر دیتا، لدخل النار، یہ جہنم میں داخل ہو جاتا، یہ دوزخ میں داخل ہو جاتا۔ ہم جہنم میں داخل کرنے کے لیے نہیں آئے لوگوں کو، ہم جہنم سے نکالنے کے لیے آئے، ہم جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ جہنم میں داخل کرنا تو آسان ہے، چلو بھی سارے کافر ہیں، مشرکین جائیں گے جہنم میں۔ ارے ان کو کفر سے نکالو، یہ کام ہے، ان کو شرک سے نکالو، یہ کام ہے، ان کو جہالت سے نکالو، یہ کام ہے، ان کو غفلت سے نکالو، یہ کام ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، مسجد میں نہیں آ رہے۔ ارے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ تم ان کے پاس نہیں جا رہے۔ اگر تم ان کے پاس جاتے، گشت کرتے، ملاقاتیں کرتے، ان کی منتیں کرتے، خوشامدیں کرتے، ان کے سامنے اللہ کی باتیں بار بار بیان کرتے، تو ان کے دل نرم ہوتے، ان کے دل پسیج جاتے اور وہ اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو آج جو غفلت کا ماحول ہے، آج جو جہالت کا ماحول ہے، آج جو بددینی بے دینی کا ماحول ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے گشت کرنا چھوڑ دیا، ملاقاتیں کرنا چھوڑ دی، تشکیلیں کرنا چھوڑ دی، وصولیابی کرنا چھوڑ دی، ہم نے خود نکلنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم 5 ماہ کے لیے تیار ہوتے تو جماعت تیار ہو جاتی، اگر ہم 4 ماہ کے لیے تیار ہوتے تو جماعت تیار ہو جاتی، اگر ہم چلے کے لیے تیار ہوتے تو چلے کی جماعت تیار ہو جاتی، اشرے کے لیے تیار ہوتے تو اشرے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے۔ وہ تو ذمہ داروں کو دیکھ کے چلتے ہیں، پرانوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، کام کرنے والوں کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ جو انصار نے، مہاجرین نے، صحابہ نے، مکہ مدینے والوں نے جو تن من دھن اسلام پر قربان کیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی، رسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اس لیے دنیا کے لیے ہم دنیا کے آخری کونے تک جانے کو تیار ہیں، مشرق میں جانے کو تیار ہے، مغرب میں جانے کو تیار ہے۔ ابھی کتنے لوگ یہاں ملیں گے کہ جی ہم وہاں آندھرا میں کام کر رہے ہیں، اجی ہم وہاں بمبئی میں کام کر رہے ہیں، اجی ہم وہاں دلی میں کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے دنیا کی خاص شان رہے، لیکن تبلیغ کے لیے اپنی مسجد میں گشت کرنے کو تیار ہے، اپنی مسجد میں ملاقاتیں کرنے کو تیار نہیں ہے، دوسرے گشت میں کوئی نہیں ہے، روزہ میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے دنیا کے کونے میں جانے کو تیار، اور دین کے لیے مسجد میں آنے کو تیار نہیں، دوسری مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جو قربانیاں دی کہ اللہ کی، رسول اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی، ایک وجہ یہ، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ حکم نہیں دے رہے، تقریر نہیں کر رہے، بیان نہیں کر رہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت بنا رہے کہ بھائی یہ خندق ہے، اس کو کھودنا ہے، 10 آدمی کی یہ جماعت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک تمہیں کھودنا ہے، وہاں سے لے کر وہاں تک تمہیں کھودنا ہے، اور میں یہاں کرسی پر بیٹھ کر دیکھوں گا کہ نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی، مہاجرین کی جماعتیں بنا کر اپنی بھی الگ جماعت بنائی، اور خود بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دیکھی، غبار سے آلود تھی، غبار مٹی لگی ہوئی آپ کی کمر پر بھی، آپ کے پیٹ پر بھی، کیا وسلم خود بنفس نفیس کھود رہے ہیں، اپنی جماعت آپ بنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بھوک سے ہم پریشان ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، رسول اللہ نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، 2 پتھر بندھے۔ رسول اللہ میدان کارزار میں سب سے آگے تھے، اس لیے صحابہ نقل و حرکت کر رہے تھے، چلے پھرت کر رہے تھے، وہ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا صرف بیان نہیں ہو رہا، آپ کی صرف تشکیل نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ترغیب نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تشکیل نہیں کر رہے، خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے میدان میں ہیں، تو لوگ ہمیں دیکھ کر چلیں گے۔ اگر پرانے 4 ماہ والے ہر سال 4 ماہ لگائیں گے، ہر تیسرے سال 5 ماہ بیرون کا سفر کریں گے، عشرے کے بعد چلے میں مستورات کو لے کر جائیں گے، دوسرے چلے میں جائیں گے، 2 ماہ بیرون کا سفر کریں گے، تو پھر جماعتیں بنیں گی، کام آگے بڑھے گا، قربانیاں ہم دیں گے تو ہمارے ذریعے سے لوگ آگے بڑھیں گے، اور اگر ہم قربانیاں چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ ہمیں دیکھ کر پیچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے، اپنے مجاہدوں کو بڑھانا ہے، اپنا ایمان بنانا ہے، اپنا عمل بنانا ہے، اور ایمان و عمل کو بنانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے۔
یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہماری تربیت ہو، ہمارا ایمان بنے، ہمارا یقین بنے، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے مضبوط ہو۔ یہ نہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور دعوت اور تبلیغ اور راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت یہ نظام الدین کا، مرکز والوں کا، بنگلے والی مسجد کا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے۔ نہیں، جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حج اور زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی عبادت اور دعوت کو ساری دنیا میں پھیلانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مسلمانوں، ایمان والو، سب اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، سب اللہ کے دین کے پھیلانے پہنچانے والے بن جاؤ۔ کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا۔ اب انسان صرف تمہارے نانوتہ میں نہیں ہے، تمہارے سہارنپور میں نہیں ہے، تمہارے ہندو سندھ میں نہیں ہے، انسان سارے جہان میں ہے، اس لیے تمہیں سارے جہان کی فکر کرنی ہے، سارے جہان میں تمہیں ایمان پہنچانا ہے، سارے جہان میں تمہیں اعمال پہنچانے ہیں، سارے جہان میں تمہیں قرآن پہنچانا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تم سارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہے، اللہ کے لیے تن من دھن لگانا ہے۔ کیوں یا اللہ؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس لیے کہ اللہ نے تم سب کو چن لیا ہے، تم سب کو اللہ نے چھانٹ لیا ہے، تم سب کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ تو ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے امت محمدیہ میں منتخب شدہ ہیں اللہ کی طرف سے، اور پھر انتخاب کے اندر سے اللہ نے ہمیں منتخب کرنا ہے۔ جیسے نماز تو سب پر فرض ہے، روزے تو سب پر فرض ہیں، حج اور زکوٰۃ تو سب پر فرض ہے، لیکن کتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ روزے نہیں رکھ رہے، کتنے لوگ حج نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ اسی طرح تبلیغ اور دعوت سب پر فرض ہے۔ جس طرح وہ نماز چھوڑ رہے اسے تبلیغ بھی چھوڑ رہے، جس طرح وہ روزہ چھوڑ رہے اس طرح وہ دعوت بھی چھوڑ رہے، جس طرح وہ حج چھوڑ رہے اس طرح وہ تبلیغ بھی چھوڑ رہے۔ جس طرح نماز سب پر فرض ہے، اسی طرح نماز کی دعوت اور تبلیغ سب پر فرض ہے۔ کوئی اس فرض کو ادا کر رہا ہے نماز پڑھ کر، اور کوئی اس فرض کو چھوڑ رہا ہے نماز کو چھوڑ کر۔ تو تبلیغ میں، دعوت میں اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اپنے فضل و کرم سے لگا دیا ہے اور ہمیں چلا دیا ہے۔ اب ہمیں قربانیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات والوں سے کہا تھا، میوات والوں، اب تک جہالت، اب تک غفلت تمہاری حفاظت کر رہی تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا دین کیا ہے، دعوت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے۔ اب اللہ نے تمہیں اس نقل و حرکت کے ذریعے، چلت پھرت کے ذریعے سے سمجھا دیا ہے عبادت کیا ہے، سمجھا دیا ہے دعوت کیا ہے، سمجھا دیا ذمہ داری کیا ہے۔ اب اگر تم نے نقل و حرکت میں، چلت پھرت میں کمی کوتاہی کی، اب اللہ کے عذاب سے پکڑ کے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہ جاننے کے بعد عمل نہ کرنا ایک ہلاکت ہے، نہ جاننے کے بعد عمل نہ کرنا ایک ہلاکت ہے، اور جاننے کے بعد عمل نہ کرنا 7 دفعہ ہلاکت ہے۔ جاننے کے بعد عمل نہ کرنا 7 دفعہ ہلاکت ہے۔ اب تم جان گئے کہ تبلیغ سے ایمان بنتا ہے، تبلیغ سے عمل بنتا ہے، تبلیغ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نے کمی کوتاہی کی، اب اللہ کی پکڑ سے ہمیں کون بچا سکتا؟ اس لیے ہمیں اپنی نقل و حرکت کو، چلت پھرت کو بڑھانا ہے۔ ہر جوڑ میں ہمارے اندر فکر پیدا ہونی چاہیے، اور ہر جوڑ سے ہمارے 5 ماہ کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، 2 ماہ کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، 4 ماہ کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، مستورات کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، مرضوں کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ کوئی طالب علم اسکول میں پڑھنے والا، کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا، کوئی کام کرنے والا ہمارے کام سے پیچھے نہ رہے، بلکہ دن بدن، روز بروز ترقی کرے۔ جوڑ اسی لیے ہے، کارگزاری اسی لیے ہے کہ جو کچھ ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو نہیں ہوا اس پر افسوس کرو، غم کرو، اس پر احساس کرو، جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے احساس کیا۔ نہیں جا پائے وہ بدر میں، تو کہہ رہے پہلا معرکہ ہوا حق و باطل کے درمیان اور اس میں میری شرکت نہیں ہوئی، افسوس ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔ پورا مہینہ ملا تھا ہمیں محنت کرنے کا کہ ہم 5 ماہ کی جماعت بناتے، ہم 4 ماہ کی جماعت بناتے، ہم 6 روزے کی جماعت بناتے، ہم عشرے کی جماعت بناتے، ہم گھروں کے اندر تعلیم کرتے، ہم پہلے گشت میں، دوسرے گشت میں اضافہ کرتے ساتھیوں کا، لیکن وہ ہم سے نہیں ہوا، تو اس پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے، جیسے افسوس انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ پہلا معرکہ، یہ پہلا مقابلہ، یہ تو مجھ سے رہ گیا، اگر آئندہ موقع مل گیا لَيَرَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، میں اتنی جان، اتنا مال، اتنی قربانی راہ خدا کے اندر لگاؤں گا، لَيَرَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دیکھیں گے کہ میں تن من دھن کو بچاؤں گا نہیں، تن من دھن کو کھپا دوں گا۔
उन्होंने अज़्म किया, इरादा किया पुख्ता कि अब आइंदा तश्कील होगी तो मैं मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो जैसा अज़्म अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था, ऐसा अज़्म और ऐसा इरादा और ऐसी नीयत हमें और तुम्हें हर जोड़ में करनी है। तो महीना हमारा गुजर गया गफलतों में, सुस्तियों में, कोताहियों में, अल्लाह हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमाए। अब ये आएगा जो महीना आएगा, इसमें हमें 5 माह की जमात बनानी है, 2 माह की जमात बनानी है, अशरे की जमात बनानी है, अपनी मस्जिदवार जमात को फ़ाल करना है, मुतहर्रिक करना है, घर घर के अंदर 5 अमल के साथ तालीम जिंदा करनी है। जैसा अज़्म उनका था ऐसा अज़्म हमारा होना चाहिए। तो अल्लाह को उनका ये अज़्म और उनका ये इरादा और उनकी ये नीयत इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, सुबह क़यामत तक अल्लाह ताला ने कुरान में आयत बनाकर उसको नाज़िल फरमा दिया और कहा मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ये है मुसलमान ईमान वाले, कलमे वाले, सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच कर दिखाया। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा, अल्लाह फरमाते जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया और जान अल्लाह के रास्ते में दे दी, शहीद हो गए। वमिनहुम मन यंतज़िर, और बाद इंतजार में हैं कब तश्कील हो, कब मौका मिले, हम जानो माल अल्लाह की राह में लगा दें। अल्लाह कहते हैं वमा बद्दलू तब्दीला, वो बदले नहीं, हम बदल जाते हैं। जोड़ में तो फिक्रमंद हैं, कारगुजारी में तो फिक्रमंद है, और जहाँ जोड़ पूरा हुआ, कारगुजारी मुकम्मल हुई, फिर पूरा महीना हम काश्तकार बन जाते हैं, हम जमींदार बन जाते हैं, हम दुनियादार बन जाते हैं, हम बीवी बच्चों वाले बन जाते हैं, हम दावत को, तबलीग को, उसके तकाज़ों को भूल जाते हैं। पर्चे भी एक कभी पर्चे हमें आया कारगुजारी, पर्चा हमारे सामने जब नहीं रहेगा और उसके तकाजे हमारी मस्जिद में और हमारे घर में बार बार नहीं पढ़े जाएंगे, बार बार नहीं सुने जाएंगे, तो कैसे अज़ाइम पूरे होंगे, कैसे तकाजे पूरे होंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तो हम जोड़ के बाद बदल जाते हैं, और वो ऐसे थे वमा बद्दलू तब्दीला, जो कह दिया तो कह दिया कि जान अल्लाह की है, माल अल्लाह का है, वक्त अल्लाह का है, हमें जान और माल अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। जान माल को बचाना नहीं है, जान माल को खपाना है। बस हम में सहाबों में फर्क ये है, हम बदल जाते हैं और वो बदले नहीं। तो अल्लाह ने उनकी तारीफ कुरान में कर दी। तो उनके नक्शे कदम पर हमें तुम्हें सबको चलना है। अपनी मस्जिद से 5 माह की जमात बनानी है, 4 माह की जमात बनानी है, अशरा मस्तूरात और चिल्ला 2 माह, सारे तकाजे हमें अपनी जात से, अपनी मस्जिद से पूरे करने हैं। उसके लिए सब खड़े हो गए, इरादे करो, नियतें करो कि इंशाअल्लाह सब सारे आलम में जाएंगे सारे आलम में इंशाअल्लाह। 5 माह लगाएंगे, सब 4 माह लगाएंगे, 2 माह बैरून लगाएंगे, 2 माह निजामुद्दीन में लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। लिखो 1 साल मेरा लिखो, मोहम्मद सुफियान इंशाअल्लाह 1 साल इंग्लिस्तान, 3रा बरस। फरमाओ भाई, फरमाओ, बोलो भाई। 4 माह जिनके लग गए 3 दफा, 5 माह के लिए बताओ। बैरून का सफर हो गया, 5 माह के लिए बताओ। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। और फरमाए भाई, और फरमाए भाई सफार का भी इरादा है 4 महीने के लिए। माशाअल्लाह। और फरमाए जावेद भाई, जावेद साथिया, सारे साथी हो भाई।